ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जुराइम के मुकदमे में कसूरवार करार दे दिया गया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि जुलाई से अगस्त 2024 के वाकयात में रियासती ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया गया। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के खिलाफ ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और ताकत के इस्तेमाल की इजाजत दी। शेख हसीना ने मुजाहिरीन को गोली मारने के अहकाम जारी किए। एहतजाजी मुजाहिरीन को निशाना बनाकर कत्ल किया गया। अदालती फैसला 453 सफ़ात पर मुश्तमिल है। हसीना वाजिद के हुक्म पर 2024 में तलबा तहरीक में हलाकतों का इल्ज़ाम साबित। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 1400 अफराद जाँ बहक हुए। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे का फैसला आने से पहले ढाका में हालात कशीदा। हंगामे में मुलविस किसी भी शख्स को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर शेख शुजात अली ने अहकाम दिए। बैनुल-अक़वामी जुराइम की अदालत के बाहर पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस यूनिट तैनात कर दिए गए हैं। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जुराइम के मुकदमे में कसूरवार करार दे दिया गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि जुलाई से अगस्त 2024 के वाकयात में रियासती ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया गया। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के खिलाफ ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त दी। शेख हसीना ने मुजाहिरीन को गोली मारने के अहकाम जारी किए। एहतजाजी मुजाहिरीन को निशाना बनाकर कत्ल किया गया। अदालती फैसले 453 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। हसीना वाजिद के हुक्म पर 2024 में तलबा तहरीक में हलाकतों का इल्ज़ाम साबित हो गया। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जुराइम के मुकदमे में कसूरवार करार दे दिया गया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि जुलाई से अगस्त 2024 के वाकयात में रियासती ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया गया। हसीना वाजिद मुजाहिरीन के खिलाफ ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त दी। शेख हसीना ने मुजाहिरीन को गोली मारने के अहकाम जारी किए। एहतजाजी मुजाहिरीन को निशाना बनाकर कत्ल किया गया। इसी पर बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सिद्रा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्रा साहिबा, कहिएगा, हमने देखा था कि पिछले साल किस तरह से वहशियाना इस्तेमाल किया गया था रियासती ताकत का, और इस पर अब सजा भी दी जा रही है तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद। किस तरह से देखती हैं इस फैसले को आप? देखिए, जहाँ तक बात है कि स्ट्रेट फायर्स मारने की बात की गई, इसमें एक फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वो है कि आपने अपनी पावर्स को बियॉन्ड अपनी लिमिटेशंस के इस्तेमाल किया है। यानी कि मुजाहिरीन हैं वो आपके मुल्क में दहशतगर्दी नहीं फैला रहे, वो मुजाहिरीन हैं जो आपकी गलत पॉलिसीज के अगेंस्ट उठ के खड़े हो रहे हैं और एक मुजाहिरा कर रहे हैं। आप उस मुजाहिरे को बहुत पीसफुली टैकल किया जा सकता था। उस मुजाहिरे के अंदर जब आप उसको एग्जैजरेट करेंगे, लोगों पे सीधे फायर बरसाएंगे, मरवाएंगे, ड्रोन से हमले करवाएंगे, हेलीकॉप्टर्स के जरिए हमले करवाएंगे, तो ये आप अपने मुल्क के अंदर खुद आग लगा रहे हैं। और अगर कोई छोटी मोटी आग लगी हुई है तो उसको मजीद हवा दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो ओहदा है, आपके ओहदे में रहते हुए आपके पास इख्तियारात क्या है? क्या आपके पास ये इख्तियार है कि आप अपने ही मुल्क के निहत्ते अवाम के ऊपर गोलियां चलाने का हुक्म सादर फरमा रहे हैं? ये सीधा सीधा आपका क्रिमिनल ऑफेंस है। आप अपने ओहदे पे रहते हुए, एक बड़ी पोजीशन पे रहते हुए निहत्ते अवाम के ऊपर गोलियां नहीं चलवा सकते। ना इस चीज की इजाजत किसी मुल्क का अंदरूनी कानून देता है, ना ही इस चीज की इजाजत आपके बैनुल अक़वामी कवानीन देते हैं। आप इंटरनेशनल लॉज को भी उठा के देख लें, उसके अंदर भी कार्रवाई करने के पैरामीटर्स होते हैं। और वो पैरामीटर्स बहुत वास्ता किसी ऐसे ट्रूप के साथ पड़ रहा है जो आर्म्ड नहीं है, यानी उसके पास असलहा नहीं है, कोई फॉरेन कमांड नहीं है, यानी किसी की तरफ से उसको ये कहा नहीं जा रहा कि आप मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार फैलाएं, दहशतगर्दी फैलाएं। तो कम्बेटेंट्स नहीं है, यानी वो हथियार उठा के आपसे लड़ने के लिए नहीं आए, तो आप उनके ऊपर किसी भी के ताकत का इस्तेमाल कतई नहीं कर सकते। देखिए, ताकत आप इंतशार गोलियों के जरिए फैला नहीं सकते। आपने अगर डिस्पर्स करना है किसी भी हजूम को तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं कि अगर आपके मुल्क में तोड़ फोड़ हो रही है तो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हरकत में आ जाती हैं और मुजाहिरीन को रोका जाता है। उसके अलावा बहुत सारे सॉफ्ट अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे आप पानी फेंक सकते हैं। ये भी एक, मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप उनको टेबल टॉक की तरफ लेके आएं, या उनके जो भी जायज मुतालबात हैं आप उनको सुने, उनको रेजोल्यूशन की तरफ लेके आएं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ये देखते हैं कि जंगें भी नेगोशिएशन टेबल्स के ऊपर ही एंड होती हैं। तो ये जितने भी इनके ऊपर पहले तो इल्जाम थे और वो आज साबित हो चुके हैं, तो वो मुलजिम से मुजरिम का दर्जा हासिल कर चुकी हैं
اور اس سچویشن میں یہ سارے کے سارے کرمنل اوفینسز ہیں جس کے انڈر ان کا ٹرائل ہوا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ یہ تمام آرٹیکل اب وہ ایک مجرم کی حیثیت رکھتی ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا سدرا صاحبہ کہ وہ ملزم سے مجرم تو بن چکی ہیں، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ نے عدالت کے اس حکم کو مسترد کر دیا کہ وہ بھارت سے واپس آ کر اپنے اس مقدمے کی سماعت میں پیش ہوں گی. تو غیر موجودگی میں ان کی سزا کی نوعیت کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں غیر موجودگی تو ان کی ہے. اگین آپ کے پاس انٹرپول کا ایک بڑا میکینزم موجود ہے کہ آپ کے جب ملک کے اندر ایک انسان اتنے گریو لیول کے اوفینسز کے اندر اس کا ٹرائل ہو رہا ہے تو اس کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے لایا جا سکتا ہے. یہاں پہ آپ کی اسٹیٹ اور وہ اسٹیٹ جہاں پہ آپ کے ملک کا کرمنل موجود ہوتا ہے وہاں کی جو لا ایجنسیز ہیں ان دونوں کا ایک کولیبوریشن ہوتا ہے. ان دونوں کے درمیان میں ایک جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کولیبوریشن کو میں کر نہیں پا رہی لیکن وہ کولیبوریٹ کر کے آپس میں ایک مجرم کو واپس اسی کے اسٹیٹ لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سدرا صاحبہ، ڈھاکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات خاصے کشیدہ ہیں اور ابھی جب یہ فیصلہ سنایا نہیں گیا تھا تب بھی کشیدگی کی جانبی تھے. اس پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو یہ ہنگامہ آرائی کرنے والے لوگ ہیں اس میں اگر کوئی بھی شخص ملوث ہوتا ہے اس کو دیکھتے گولی مارنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے جو وہاں کے پولیس کمشنر ہیں شیخ شجاعت علی. تو اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو کیس کی سزا دی جا رہی ہے کہ سختی برتی گئی تھی پچھلے سال، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظاہرین کو آج بھی دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں پہ. بہت غلط سچویشن ہے. اس کا جو آفٹر کے ہی ملک میں دوبارہ سے انتشار چلنے کا بہت بڑا خطرہ ہوگا. مظاہرین ان آرمڈ ہیں، مظاہرین مسلح مظاہرین نہیں ہے. آپ کے حقوق کی فنڈامنٹل رائٹس کی جہاں پہ وائلیشن ہوئی ہے عوام کو ایک رائٹ دیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کے انڈر کہ وہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور دنیا کے ہر قانون کے اندر ایون انکلوڈنگ انٹرنیشنل لا آپ ایک پیسفل مظاہرہ کر سکتے ہیں. اس مظاہرے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیونڈ لمیٹیشنز آپ اپنی پاورز کو ایکسرسائز کریں اور کسی بھی بندے کو گولی مار دیں. گولی مارنا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ گولی مار دیں کیونکہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل لا کی اور نیشنل لاز کی گریو وائلیشن ہے. آپ گولی کا استعمال صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ٹیررسٹ موجود ہے اور ٹیررسٹ موجود ہونے کی نشاندہی اور اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس پورے کے پورے پیرامیٹرز موجود ہیں. آپ نہتے مظاہرین کو گولی مارنے کا حکم نہیں دے سکتے. بالکل سدرا صاحبہ، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اس سزا کا اثر بنگلہ دیش کی عوام پر اور ان کی جو اپنی پارٹی ہے حسینہ واجد کی اس پر کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں بنگلہ دیش کی عوام آلریڈی جنہوں نے ریوولٹ کیا تھا انہی کی غلط پالیسیز کے اگینسٹ وہ مزید اس قسم کی سچویشن میں ان کے اگینسٹ جائیں گی. اور جہاں تک سوال ہے پارٹی کا، جب پارٹی کی طرف سے اتنے سخت قسم کے ڈائریکٹرز آ رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کل کو یہی پارٹی دوبارہ انہی عوام کے پاس کس منہ سے ووٹ مانگنے کے لیے جائے گی اور کس منہ سے یہ ایوانوں میں بیٹھنے کے قابل ہوں گے؟ پارٹی کا تو فیوچر زیرو ہو جائے گا. بالکل پارٹی کا تو خیر فیوچر زیرو نظر آ ہی رہا ہے. یہ بھی کہیے گا سدرا صاحبہ کہ فیوچر میں جو تعلقات ہیں بھارت کے اور بنگلہ دیش کے ان کو اس فیصلے کے بعد آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا اگست میں جب یہ معاملہ ہوا ہی تھا تو حسینہ واجد فوراً سے پہلے بھارت بھاگ گئی تھی. دیکھیں بھارت کی تو اس وقت جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہر طرح کی جہاں جہاں دہشت گردی وہاں پہ انریسٹ کی سچویشن ہے بھارت وہاں پہ انوالو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیپال میں بہت بڑا ریوولٹ ہوا تھا اور وہاں پہ بھی بھارت کی انوالومنٹ جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. تو جہاں پہ بھی ابھی ہم نے افغانستان کا معاملہ دیکھا کہ جو ہے وہ بھارت آن دا بیسس آف دیئر گڈ ول اینڈ فرینڈشپ بہت سارے ڈیمز بنا کے دے رہا ہے. تو جہاں پہ بھی انریسٹ کی سچویشن ہے ہر اس اندر اور کسی کا نام آئے نہ آئے لیکن بھارت کا مکرو چہرہ سامنے آتا ہے. حسینہ واجد کی تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ تو صرف اور صرف کٹ پتلی ہی مودی کی ہیں. اور یہاں پہ ایک اور چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی مسلمان کنٹریز ہیں جو پاکستان کے ساتھ پاکستان کی ٹیریٹری کے ساتھ جتنے بھی مسلمان کنٹریز ہیں ان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر حد تک بھارت گیا ہے اور ہر حد تک جانے کے بعد بھارت کو اس کا منہ توڑ جواب ملا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بھارت کو تو منہ کی کھانی پڑی تھی اور میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا. سدرا صاحبہ یہ بھی کہیے گا جیسے انٹرپول کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سے قبل تو بھارت تو ہمیشہ کشیدگی ہی چاہتا ہے اور دہشت گردی کو ہی اس کی جانب سے پروموٹ کیا جاتا ہے.
تو بنگلہ دیش کے ساتھ کیا اس کا اس وقت ریلیشن ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ انٹرپول کا استعمال کرتے ہوئے حسینہ واجد کو وہاں پر گرفتار کر کے بھیجا جائے گا بنگلہ دیش میں؟ دیکھیں اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انٹرپول کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انٹرپول کے ذریعے نہیں بھیجا جاتا تو بنگلہ دیش کے پاس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل لاز موجود ہیں اور عدالتیں موجود ہیں بین الاقوامی، جہاں پہ اس پلی کو اٹھایا جا سکتا ہے، اس کیس کو پٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ کے اندر چونکہ یہ اب ایک مجرم ڈکلیئر ہو چکی ہیں اور یہ سزا یافتہ مجرم ہیں جن کے اوپر سزائیں لگنی بیٹھا ہوا ہے، اس سچویشن میں اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ اس تمام مسئلے کو اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے الزامات تھے اور اب وہ الزامات جو ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں، اب کسی قسم کے بیچ کے اندر کوئی لوپ ہول موجود نہیں ہے۔ بالکل لوپ ہول تو دکھائی نہیں دے رہا۔ صدر صاحبہ یہ بھی کہے گا اس قسم کی سزا مستقبل کے جو سیاستدان ہیں وہاں پر موجود ان کو کس حد تک اکاؤنٹیبل بنائے گی؟ کیونکہ ایک سبق مل جاتا ہے کہ اگر آپ بیجا استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت کا اور اس طرح ظلم و بربریت جاری رکھتے ہیں تو سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ لیکن جب ہم سزا کی بات کرتے ہیں نا تو سزا کے اندر ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرنس، اور ڈیٹرنس کا ایک انسان کو ایک سخت سزا دے دی گئی ہے تو وہ آگے آنے والی تمام نسلوں کے مثال کے طور پہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ تو جب ہم جتنی بھی سزا کے ہمارے پاس ڈفرینٹ موڈز ہیں، پیونیٹیو ہیں، ریٹروسپیکٹیو ہیں، ڈیٹرنس ہیں، تو اس سچویشن میں اگر کسی کو اس طرح کی سزا ہو جائے تو وہ ایز اے ڈیٹرنس، ایز اے مثال ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے یہ ایکسرسائز کیا اپنی بیونڈ آور پاورز اینڈ بیونڈ آور لمیٹیشنز، تو اس جی سچویشن میں ایک مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک شخصیت موجود ہے، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے مثال بنایا جا سکتا ہے۔